TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈین ملٹری ترجمان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ آخری ملٹری فلائٹ جمعرات کو کابل سے روانہ ہوئی۔ اس فلائٹ میں پیچھے رہ جانے والے ملٹری کے اہل خانہ کو افغانستان سے واپس لایا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا نے افغانستان سے انخلا کا اپنا ملٹری آپریشن مکمل کر لیا ہے۔ کینیڈا کے قائم مقام ڈیفنس چیف لیفٹیننٹ جنرل وینیئر نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ گزشتہ روز افغانستان سے ہمارا انخلا کا آپریشن بند ہو گیا ہے۔ کینیڈین ملٹری ترجمان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ آخری ملٹری فلائٹ جمعرات کو کابل سے روانہ ہوئی۔ اس فلائٹ میں پیچھے رہ جانے والے ملٹری کے اہل خانہ کو افغانستان سے واپس لایا گیا۔ آئر نے کہا کہ کینیڈا سب سے آخر تک افغانستان میں رہنے والوں میں شامل ہیں۔ فوجی اہلکار ذاتی طور پر انخلا کر رہے ہیں اور ان میں سے بہت سے خود کو مجرم محسوس کریں گے اگر انہوں نے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آئر نے کہا کہ ہوائی اڈے پر مسلسل حملے کا خطرہ تھا اور کینیڈا اور اس کے اتحادیوں نے قابل تعریف کام کیا۔ کینیڈین افواج نے ٹوئٹر پر کہا کہ کینیڈین فوجی اہلکاروں کی ایک نامعلوم تعداد امریکی انخلا میں مدد کے لیے پیچھے رہ گئی اور سب جمعرات کے بم دھماکے کے بعد محفوظ تھے۔ لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو نے وعدہ کیا ہے کہ دوبارہ منتخب ہونے والی لبرل حکومت سنگل افراد کے لیے آمدنی میں $500 اور سینئر جوڑوں کے لیے $750 کا اضافہ کرے گی۔ لبرلز کا کہنا ہے کہ اس سے 22 لاکھ بزرگوں کو مدد ملے گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو نے وعدہ کیا ہے کہ دوبارہ منتخب ہونے والی لبرل حکومت سنگل افراد کے لیے آمدنی میں $500 اور سینئر جوڑوں کے لیے $750 کا اضافہ کرے گی۔ لبرلز کا کہنا ہے کہ اس سے 22 لاکھ بزرگوں کو مدد ملے گی۔ کیوبیک سٹی میں ایک انتخابی مہم کے دوران ٹروڈو کینیڈا کے سینئر شہریوں کے ووٹوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، جن کے ووٹ ڈالنے کا امکان سب سے زیادہ ہے، اور وہ کم آمدنی والے بزرگوں کے وفاقی امداد بڑھانے کے وعدے کر رہے ہیں۔ ٹروڈو نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ زندگی بھر کی محنت کے بعد آپ کو اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ کرایہ کیسے ادا کیا جائے یا میڈیسن کے لیے پیسے کہاں سے لائے جائیں۔ گزشتہ موسم بہار کے بجٹ میں لبرلز نے 2019 کی انتخابی مہم میں 75 سال سے زائد عمر کے بزرگوں کے لیے اولڈ ایج پینشن میں 10% اضافہ کرنے کے وعدے کو پورا کیا تھا، لیکن یہ اگلے سال تک شروع نہ ہو سکا۔ ٹروڈو نے کہا کہ لبرلز حقیقی خواہش مند قیادت اور اس سے بھی محفوظ کینیڈا کی تعمیر نو کے منصوبے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ انتخابات میں سینئرز ہمیشہ ایک اہم حلقہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں ووٹ دیتے ہیں۔ 2019 میں انتخابات کینیڈا نے بتایا کہ مجموعی طور پر ٹرن آؤٹ 67% رہا، لیکن 75 سال سے زائد عمر کے 69% کینیڈینز نے ووٹ ڈالے۔ مسیساگا کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ شہر کے تمام ملازمین اور رضاکاروں کو 31 اکتوبر تک مکمل طور پر ویکسینیشن کروا لینا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,82,668 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,864 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 14,28,919 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,61,975 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,472 ہے۔ مسیساگا کی انتظامیہ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ شہر کے تمام ملازمین اور رضاکاروں کو 31 اکتوبر تک مکمل طور پر ویکسینیشن کروا لینا چاہیے۔ انتظامیہ کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم ایک محفوظ ماحول میں کام کریں۔ مسیساگا کی میئر بونی کرومبی نے کہا کہ لازمی ویکسینیشن پالیسی ہمیں ایسا کرنے میں مدد دے گی اور مسیساگا کو دیگر کئی سرکاری اور نجی شعبوں کی تنظیموں کے ساتھ جوڑ دے گی۔ کرومبی نے کہا کہ ملازمین سے کہا جائے گا کہ وہ 15 ستمبر سے 23 ستمبر کے درمیان اپنی ویکسینیشن کی حیثیت ظاہر کریں۔ جو لوگ اکتوبر کے آخر تک مکمل ویکسینیشن کا ثبوت فراہم نہیں کرتے، انہیں کام کی جگہ داخل ہونے سے پہلے کرونا کا مکمل ٹیسٹ جس کا رزلٹ منفی ہو دکھانے کی ضرورت ہوگی۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,86,618 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,285 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں 2,46,786 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,360 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,62,693 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,804 ہے۔ طالبان رہنما اور قطر میں مذاکرات کرنے والی ٹیم کے رکن شہاب الدین دلاور نے کہا ہے کہ امارت اسلامی افغانستان میں سب کو نمائندگی دی جائے گی۔ بھارت جلد ہی یہ جان جائے گا کہ طالبان بآسانی حکومتی امور چلا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ امریکہ کی افغانستان میں فوج کشی بلا جواز تھی اور آج 20 سال بعد بھی اسامہ بن لادن کے 9/11 حملے میں ملوث ہونے کو ثابت نہیں کیا جا سکا۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بار پھر یقین دہانی کرائی ہے کہ داعش اور دیگر انتہا پسند جماعتوں کو امریکہ سمیت کسی بھی دوسرے ملک کی سلامتی کے خلاف افغان سرزمین کو استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے عہد پر قائم ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ دوسرا فریق بھی معاہدے کی پاسداری کرے۔ اس موقع پر ترجمان طالبان نے امریکہ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان پر فوج کشی کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اسامہ بن لادن کی 9/11 حملے میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا، لیکن نہ تو اس وقت اور نہ ہی آج 20 سال بعد بھی اس الزام کو درست ثابت کیا جا سکا ہے۔ امریکہ اسامہ بن لادن کے 9/11 میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ طالبان کے رہنما اور قطر میں مذاکرات کرنے والی ٹیم کے رکن شہاب الدین دلاور نے کہا کہ امارات اسلامی افغانستان میں سب کو نمائندگی دی جائے گی۔ بھارت جلد ہی یہ جان جائے گا کہ طالبان بآسانی حکومتی امور چلا سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق طالبان رہنما نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ پاکستان ہمارا ہمسایہ اور دوست ملک ہے۔ انہوں نے 30 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے پر پاکستان سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم پناہ گزینوں کی فلاح بہبود کے لیے خدمات کی فراہمی پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ شہاب الدین دلاور نے کہا کہ طالبان تمام ممالک کے ساتھ دو طرفہ احترام کی بنیاد پر پرامن تعلقات کے خواہاں ہیں۔ تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ افغانوں نے ملک کو تقسیم کرنے اور تباہ کن جنگ میں مبتلا ہونے کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ دنیا ہمارے اتحاد، امن و سلامتی اور پرامن زندگی پر حیران ہے۔ دریں اثنا لویا جرگہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانوں نے کسی کے بھی سامنے نہ جھکنے کی تاریخ دہرائی ہے اور عالمی سپر پاور اور اس کے اتحادی نیٹو فورسز کو شکست دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان ہزاروں افغان باشندوں کی قربانیوں کے باعث ممکن ہوا جنہوں نے اپنے ملک کو غیر ملکی قابض قوتوں سے آزاد کرانے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ لویا جرگہ میں صوبہ قندوز سے تعلق رکھنے والے مشیران اور سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی، جنہوں نے نئی آنے والی حکومت کو اپنے مکمل تعاون اور حمایت کا یقین دلایا۔ طالبان رہنما نے کہا کہ 15 اگست سے افغانستان میں امن بحال کر دیا گیا ہے، تاہم ہمیں اب آگے چیلنجز درپیش ہیں اور افغانوں کے تمام طبقات کو ملک کی امن و استحکام کے لیے اجتماعی طور پر کام کرنا ہوگا اور ملک کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں کوئی گروپ اکیلا حکومت نہیں کر سکتا۔ نئی حکومت میں افغانوں کے تمام طبقات کی نمائندگی ہوگی اور تمام طبقات جنگ زدہ اس ملک کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کام کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کابل میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر آبدیدہ ہو گئے اور دہشت گردوں سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کابل میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر آبدیدہ ہو گئے اور دہشت گردوں سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کی صورتحال پر امریکی صدر جو بائیڈن نے خطاب کیا۔ امریکی صدر نے کابل ایئرپورٹ پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی اور امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر آبدیدہ ہو گئے۔ امریکی صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ حملہ آوروں کو ہرگز معاف نہیں کریں گے، ہم یہ حملہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ کابل دھماکوں میں ہلاک ہونے والے ہمارے ہیروز ہیں، جنہوں نے حملہ کیا وہ اس کی قیمت چکائیں گے اور ہم انہیں طاقت سے جواب دیں گے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ داعش کے دہشت گرد کامیاب نہیں ہو سکتے، امریکی ہیروز نے اچھے مقصد کے لیے اپنی جان دی۔ ہم دہشت گردوں سے خوف زدہ نہیں ہوں گے بلکہ اپنا مقصد حاصل کریں گے اور تمام امریکیوں اور اتحادیوں کا انخلا مکمل کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان فورسز کا 11 دن میں ہی ہتھیار ڈال دینا طالبان کے لیے فائدہ مند رہا، لہٰذا افغانستان میں مزید امریکی فوجی بھیجنے پڑے تو بھیجیں گے۔
صدر جو بائیڈن نے کہا کہ مقررہ وقت میں زیادہ سے زیادہ امریکیوں کے انخلا کی کوشش کریں گے۔ انخلا کی ڈیڈ لائن کے بعد رہ جانے والوں کو نکالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ افغانستان سے نکلنے والوں کو ہر سہولت فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں طالبان کیسے ایئرپورٹ کو کھلا رکھیں گے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ افغانستان میں داعش اور طالبان کے گٹھ جوڑ کے شواہد نہیں ملے، لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ 20 سال سے جاری طویل جنگ کو ختم کیا جائے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایئرپورٹ پر گزشتہ روز ہوئے 3 دھماکوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 108 ہو گئی ہے، جبکہ واقعے میں 150 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایئرپورٹ پر گزشتہ روز ہوئے 3 دھماکوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 108 ہو چکی ہے، جبکہ واقعے میں 150 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ دھماکے اس جگہ ہوئے جہاں سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکی فورسز کی تھی۔ امن خراب کرنے والوں سے پوری قوت سے نمٹا جائے گا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے لوگوں کی سیکیورٹی پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں اور شر پسندوں سے پوری طاقت کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ آخری دھماکہ کنٹرول تھا۔ امریکی فوج نے اپنا گولہ بارود تلف کیا۔ دہشت گرد تنظیم داعش نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ دھماکے میں زخمی ہونے والوں میں امریکی اور طالبان کے گارڈز بھی شامل ہیں۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین نے بتایا کہ کابل ایئرپورٹ میں لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ پر دھماکے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دھماکوں کے مقامات پر امریکی افواج کا کنٹرول تھا۔ سہیل شاہین نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے دھماکوں کی مذمت کرتے ہیں۔ مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ٹوئٹر پر کہا کہ امارات اسلامی کابل ایئرپورٹ پر دھماکہ کر کے شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نے بتایا کہ حملے میں 18 فوجی زخمی بھی ہوئے، جنہیں سرجیکل یونٹ سے لیس C-17 طیاروں کی مدد سے افغانستان سے نکالا جا رہا ہے۔ کابل میں دھماکوں کی سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ، سعودی عرب، چین، برطانیہ، جرمنی، اٹلی، اسپین اور فرانس سمیت کئی ممالک نے مذمت کی ہے۔ صورتحال پر غور کرنے کے لیے انتونیو گوتریس نے سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کا اجلاس طلب کر لیا۔ دھماکوں کے باوجود کئی ممالک نے افغانستان سے انخلا کا عمل جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، تاہم جرمنی نے انخلا کا عمل روکنے کا اعلان کر دیا۔ جرمن وزیر خارجہ افغانستان میں پھنسے شہریوں کے انخلا پر بات چیت کے لیے جلد پاکستان، ازبکستان اور تاجکستان کا دورہ کریں گے۔ نیٹو کے سفارتکار نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے والے طالبان کے رہنماؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کابل میں داعش کے نیٹ ورک کی تحقیقات کریں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر جمعرات کی شام 2 خودکش دھماکوں کے بعد بند کیے گئے کابل ایئرپورٹ کو مخصوص نوعیت کی فوجی پروازوں کے لیے کھول دیا گیا، تاہم ایئرپورٹ پر لینڈنگ، ٹیک آف اور گراؤنڈ پر طیاروں کی موجودگی کے حوالے سے معلومات خفیہ رکھی جا رہی ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,51,956 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21,55,72,108 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 44,90,030 ہو گئیں، جبکہ 19,27,38,223 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,51,956 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,93,42,153 ہو چکی ہے، جبکہ 3,07,32,120 کرونا مریض اب تک شفا یاب ہو چکے ہیں۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,36,889 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,26,03,188 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 55,469 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 62,93,297 ہو چکے ہیں۔ ایران اس فہرست میں 10ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے، جہاں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,04,716 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 48,33,135 ہو گئے۔
سعودی عرب اسی فہرست میں 49ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,512 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,43,318 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔